الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ اکثر گھروں میں جادو کی چیزیں نکل آتی ہے۔ کبھی کپڑوں پہ خون کے دھبے اچانک لگ گئے، صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے تھے، لٹکائے تھے پہننے کے لیے، اور جب چیک کیا یا پہن لیا اس پہ خون کے دھبے پڑے ہیں۔ کبھی گھر کے مختلف حصوں سے تعویذ نکل آتے ہیں۔ کبھی پودوں کے لیے زمین تیار کر رہے تھے، اس میں سوئیاں اور کیلیں یہ تعویذوں میں لگی ہوئی تھی، زنگ لگا تھا، یہ نکل آئی ہے۔ اور کبھی تو اللہ معاف فرمائے گھروں میں مختلف قسم کے پتلے نکلتے ہیں، جس میں سوئی اور داغے اور کیلیں اور مرچی اور پتہ نہیں کتنی بیماریاں جو کر سکتے تھے وہ کر کے گھر میں رکھا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہاں تک کہ تکیے میں مختلف قسم کی جادو کی چیزیں نکل آتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ کس نے کیا؟ بظاہر تو کوئی دشمن نظر نہیں آ رہا، نہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی ایسی برائی کی ہے، کسی کو ایسا ضرر پہنچایا ہے، نہ کسی کو کوئی ایسا نقصان پہنچایا ہے، ہم تو بے ضرر لوگ ہیں۔ پھر کون کرتا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ اب اس بات کو معلوم کرنے کے لیے لوگ مختلف عاملین کے پاس جاتے ہیں۔ کبھی خواتین جو اپنے آپ پہ جنات کی حاضری کا ڈرامہ کر کے، اور کبھی مردوں کے پاس، اور یہ دو نمبر عاملین پھر جو ہے وہ غیب کی باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے ان پہ وحی کا نزول ہے، جیسے وحی کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھیے غیب کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے، کسی سے غیب کے بارے میں مت پوچھیے۔ میرا کام کیسا ہوگا، میرا سفر کیسا رہے گا، مجھے ویزا لگے گا کہ نہیں، شادی ہوگی کہ نہیں، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ اللہ سے خیر مانگا کرے، اللہ سے عافیت کا سوال کرے۔ البتہ جادو کس نے کیا ہے، کون ہے، اس بارے میں پھر عاملین من گڑت باتیں ایسی وسوسے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ ساری زندگی پھر ان چیزوں کے پیچھے پھریں گے، اور بلا وجہ گھروں میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جھوٹ بول کے چند پیسوں کے لیے جھوٹ بول کے کہتا ہے کہ دیورانی نے کی ہے، اور فلاں نے کیا ہے، خالہ نے کیا ہے، ماموں نے کیا ہے، اس نے کیا، اس نے کیا، حالانکہ یہ بیچارہ اس کو خود بھی عامل کو پتہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا ہے، اور اس الزام کا قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ یہ جو دشمنی اب دلوں میں پیدا کر رہے ہیں، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو یہی لوگ ہیں۔ اس سے دشمن کی پہچان اگر آپ کو چاہیے تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ آج کے درس میں آپ کو ایک ایسا عمل دے رہا ہوں جو آپ اللہ سے مانگے، یا اللہ مجھے اپنا دشمن دکھائے کہ میں پہچان کر سکوں، اس سے اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو بچا سکوں۔ یہ 7 دن کا عمل ہے اور کبھی ناکام نہیں ہوا۔ آپ سونے سے پہلے وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، اور پھر قرآن پاک کھول لیجئے، درود پاک پڑھ کے سورہ والشمس 9 مرتبہ، اور پھر سورہ واللیل 7 مرتبہ، اور سورہ والتین 7 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد
یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا مبین بین لی یا وہاب ہب لی من اسرار الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ یہ مبارک دعا یاد کیجیے، یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا مبین بین لی یا وہاب ہب لی من اسرار الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، 7 مرتبہ۔ اس کے بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، 7 مرتبہ۔ اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ پڑھ کے درود پاک پڑھ کے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ پہلی ہی رات سے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائیں گے۔ 7 دن کا عمل ہے، اور یہ مبارک عمل شموس الاسرار عملیات کی ایک کتاب ہے۔ شموس الاسرار نے لکھا ہے کہ یہ عمل اگر کوئی بیمار ہے اور اس کی بیماری کا پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا بیماری ہے، اس کی بیماری معلوم کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ عمل اگر آپ کو علاج میں تردد ہے، یہ مریض کس دوا سے کس علاج سے ٹھیک ہوگا، اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس عمل سے دفینہ بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور اس عمل سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ نے شروع کیا۔ سب کو اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری ایمانوں کی، ہمارے اعمال کی، ہماری دنیا اور آخرت کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔